باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی سمدیہ میں 5 حدائق تھے. حدائق حدیقتن کی جمع ہے. 3 حدائق آپ پڑھ چکے، آج چوتھا حدیقہ پڑھیں گے. چوتھے حدیقے میں جو ابحاث ہیں وہ تقریباً عوامل میں اور سیوطی میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ ایک نئی بحث ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ چوتھا حدیقہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ جمل کے بارے میں ہے. بیٹا جمل جملتن کی جمع ہے. بات واضح ہو گئی. جمل کا ترجمہ اگر ہم اردو میں کریں جملے یا جملوں کے بارے میں ہے. جمل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جملوں کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، اچھا جملوں کے بارے میں ہے اور وہ چیز جو جملوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ان کے بارے میں ہے. بھائی وہ کون سی چیز ہے جو جملوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے؟ بھائی جملوں کے اقسام کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، کون سا جملہ ہے جس کا محلن کوئی اعراب ہوتا ہے، کون سا جملہ ہے جس کا محلن کوئی اعراب نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ہم اس باب میں یہ چیز پڑھیں گے. پہلے جملے کی تعریف بتائیں، پھر جملے کے اقسام بتائیں. فرماتے ہیں جملہ ایک ایسی گفتگو ہے، جملہ ایسے 2 لفظوں کو پیش کرنا ہے کہ ان 2 لفظوں کے درمیان اسناد پائی جائے. کیا پائی جائے؟ اسناد پائی جائے. مثلا قام زیدن، بیٹا قام فعل، زید اس کا فاعل. اب قام اور زید کے درمیان کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی نسبت ہے، اس کو ہم جملہ بولیں گے. یا زیدن قائمن، ٹھیک ہے، زید مبتدا، قائم اس کی خبر. ٹھیک ہے، اس مبتدا اور خبر میں آپس میں رشتہ اور اسناد ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ جملہ. اچھا تو پھر کلام کیا ہے؟ فرماتے ہیں جملہ اور کلام یوں سمجھیں کہ جملے کا دائرہ وسیع ہے، کلام کا دائرہ محدود ہے. ہر کلام جملہ ہے. کیا بیٹا؟ ہر جملے کا کلام ہونا ضروری نہیں. مثلا جیسے ہمارے ہاں قبیلے ہوتے ہیں. اب ایک مشہور قبیلہ بروہی، سنا ہے آپ نے؟ بروہی قبیلہ ہے. اب مینگل، مینگل اس بروہی کی شاخ ہے. ہر مینگل جو ہے کیا ہے؟ وہ بروہی ہے، لیکن ہر بروہی کا مینگل ہونا ضروری نہیں. یا ایک اور مثال دے دوں جو جناب جو ہے کیا ہے سب مسلمان جانتے ہیں، سادات. سید آج کل ایک قبیلہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، سنو تو، سید کیا ہے بیٹا؟ ایک قبیلہ. علوی سید، حسینی سید، نقوی سید، موسوی سید. ٹھیک ہے، چلیں. اب ہر موسوی سید ہے، کیا ہر سید کا موسوی ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ہر سید کا موسوی ہونا ضروری نہیں. تو اسی طریقے سے ہر کلام جملہ ہے، لیکن ہر جملے کا کلام ہونا ضروری نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کلام اس جملے کو کہتے ہیں جس کی معنی اور جو سامنے والے کو فائدہ پہنچائے. کیا کرے بیٹا؟ سامنے والے کو فائدہ پہنچائے. جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے. ٹھیک، اب یہ جملہ بھی ہے تو کلام بھی ہے. ٹھیک، لیکن اگر آپ یہ کہ ان ضربت، اگر تو نے مجھے مارا، یہ کلام نہیں ہے، کیونکہ اس جملے کے سننے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن یہ جملہ ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ضربت میں ضرب کی نسبت دی گئی کس کی طرف؟ تا کی طرف. ٹھیک ہے، تو 2 کلمے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے کیا ہے؟ وہ اسناد بھی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ چلیں، شکر الحمدللہ. جملے کی ایک لحاظ سے بیٹا، کیا ایک لحاظ سے جو ہے کیا ہے؟ وہ 2 قسمیں ہیں. جملہ یا اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا اسم کے ساتھ کی جائے. ٹھیک ہے، جیسے زید قائم، ٹھیک ہے، زید کھڑا ہے. جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں
جس کی ابتدا فعل کے ساتھ کی جائے، قام زیدون۔ اچھا، اگر کس جملے کی ابتدا حرف کے ساتھ کی جائے تو اس کو جملے حرفیہ بولیں گے؟ کہتے ہیں حرف کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جیسے ان ضربت ضربتو، اگر تو نے مارا تو میں بھی ماروں گا، ابتدا کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ، ان حرف ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑو، ان کے بعد والا جو ہوگا، اگر اسم ہوگا تو جملہ اسمیہ، اگر فعل ہوگا تو جملہ فعلیہ ہوگا۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، پھر کچھ حروف ایسے ہیں جن کے بعد کوئی چیز تقدیر میں ہوتی ہے، یعنی ایک جملہ آیا جس کی ابتدا میں حرف ہے، حرف کے بعد ایک چیز تقدیر میں ہے، تقدیر میں ہے یعنی وہاں ہم مانتے ہیں کہ یہاں کوئی چیز ہے، اس کے بعد والے جو کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں ہوگا اس کے حساب سے جملے کا نام ہوگا۔ اگر تقدیر میں اسم ہے تو جملے کا نام اسمیہ، اگر تقدیر میں فعل ہے تو جملے کا نام فعلیہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مثالیں کتابیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جملے کی جناب 3 قسمیں ہیں، یہ زندگی میں آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جملے کی کتنی قسمیں؟ 3، صغرا، کبرا، نہ صغرا نہ کبرا۔ کیا بیٹا؟ صغرا، کبرا اور نہ صغرا نہ کبرا۔ اچھا، جملہ صغرا اس جملے کو کہتے ہیں جو مبتدا کی خبر واقع ہو۔ کیا؟ جو جملہ مبتدا کی خبر واقع ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ صغرا۔ زید مبتدا، قام اس کی خبر۔ بیٹا کیا؟ زید مبتدا، قام اس کی خبر۔ اب قام فعل، ہوا کی ضمیر اس کے اندر مستتر ہے جو اس کی فاعل۔ اب اس فعل اور فاعل کے درمیان بیٹا نسبت ہے تو یہ جملہ ہو گیا، اور یہ جملہ خبر واقع ہو رہا ہے، اس لیے اس کو کیا بولیں گے؟ صغرا، صغرا، ٹھیک۔ اچھا، اور اگر ایک ایسا جملہ ہو، کیا بیٹا؟ ایک ایسا جملہ ہو جس میں مبتدا بھی پائی جائے، یعنی خبر تو ہے ہی، مبتدا بھی پائی جائے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ کبرا۔ اب زید قام، صرف قام کو دیکھیں گے تو یہ صغرا ہو جائے گا، اگر زید قام پورے جملے کو دیکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کبرا ہو جائے گا۔ بات واضح ہوگی؟ پھر کہتے ہیں کبھی کبھی ایک ہی جملہ ایک لحاظ سے صغرا ہوتا ہے، ایک لحاظ سے کبرا۔ جیسے مجاہد صاحب کی، مجاہد شمبانی صاحب کی جو بیوی ہیں وہ مجاہد صاحب کے لحاظ سے کیا ہے؟ بیوی، اور امجد کے لحاظ سے کیا ہے؟ ماں، ٹھیک ہے۔ اور امجد کے نانا کے لحاظ سے کیا ہے؟ بیٹی۔ پھر امجد کے بیٹے کے لحاظ سے کیا ہو جائیں گی؟ دادی، دادی۔ اور امجد کے بہن کے اولاد کے لحاظ سے کیا ہو جائیں گی؟ عورت ایک ہی ہے لیکن مختلف جہات سے اس کے نام بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ مختلف۔ تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، ایک لحاظ سے کیا ہوتا ہے بیٹا؟ صغرا، ایک لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ کبرا۔ زیدن، زیدن، ٹھیک ہے۔ ابو ہو قائمن، بیٹا کیا؟ زیدن ابو ہو قائمن۔ اب زید مبتدا، اس کو فی الحال چھوڑ دو، پھر ابو مبتدا، قائم خبر۔ اب ابو اور قائم زید کی خبر ہے، اس لحاظ سے اس کو کیا کہیں گے؟ صغرا۔ لیکن پھر ابو چونکہ مبتدا بھی اس میں شامل ہے، اس مبتدا کے لحاظ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ کبرا ہو جائے گا۔ بات واضح ہوگی؟ اور ایک جملہ ایسا ہے جو نہ صغرا ہوتا ہے نہ کبرا، نہ قام زیدن، زید کھڑا ہوا، بیٹا قام فعل، زید اس کا فاعل، یہ کسی چیز کی خبر ہے، خبر ہوتا تو ہم اس کو صغرا کہتے، اس جملے میں مبتدا ہوتی تو ہم اس کو کبرا کہتے، تو نہ صغرا ہے نہ کبرا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ پھر فرماتے ہیں کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ایک وہ جملہ ہوتا ہے جس کا محلن کوئی اعراب ہوتا ہے، محلن یعنی ظاہری طور پر نہ آپ اسے مرفوع کہیں گے، نہ منصوب کہیں گے، نہ مجرور، لیکن آپ کہیں گے حقیقت میں یہ مرفوع ہے، یا حقیقت میں یہ مجرور ہے، یا حقیقت میں یہ جو کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اور کچھ دوسرا وہ ہے جس کا کوئی محلن اعراب نہیں، یعنی ظاہری طور پر تو جملے پہ کوئی اعراب آئے گا ہی نہیں، لیکن حقیقت میں ہم اس کا کوئی اعراب مانتے ہیں، تو کہتے ہیں 2 قسمیں، محلن اعراب ہوگا
محلن اعراب نہیں ہوگا. وہ جملے جس کے محلن اعراب ہیں وہ 7 ہیں, اور وہ جملے جن کے محلن اعراب نہیں وہ بھی 7 ہیں. بات واضح ہوگی, پکی بات. اب ان 7 کا نام بتائیں گے آپ کو جن کا محلن اعراب ہے, اور ان کے بھی 7 کے نام آپ کو بتائیں گے جن کا محلن کوئی اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جن کا محلن کوئی اعراب ہوتا ہے ان کے نام اور نام کی تھوڑی سی وضاحت آپ کو بتا دوں گا بیٹا. ایک جو ہے کیا ہے جناب, چل ترتیب کو تھوڑا بگاڑتے ہیں کتاب کے لیے. جن کا محلن کوئی اعراب نہیں ہوتا, ایک جملے مستأنفہ, کیا یعنی وہ جملہ جس کے ساتھ گفتگو کی ابتدا کی جائے. مثلا میں نے آپ کو بٹھایا, بیٹا آج ہماری گفتگو سمجھیا کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے, تو اس جملے کا کوئی اعراب نہیں ہے. خوب. دوسرا معترضہ. معترضہ کا مطلب کیا ہے, ہماری گفتگو سمجھیا کے بارے میں چل رہی تھی, پھر اچانک جو ہے کیا ہے بینک کے بارے میں ہم نے گفتگو شروع کر دی. معترضہ یعنی ایسا جملہ جس کا ہمارے محل بحث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تیسرا تفسیریہ. میں نے ایک بات کہی جو کلیئر نہیں تھی, پرویز صاحب نے اس کو کلیئر کرنے کے لیے کچھ 2-4 جملے بولے, یہ جملے تفسیریہ, ان کا کوئی محلن اعراب نہیں ہے. اور چوتھا صلہ. ہم عربی زبان میں کچھ الفاظ رکھتے ہیں جن کو موصول کہتے ہیں. ہر موصول کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ صلے کی. مثلا جاء الذی, میرے پاس آیا وہ. الذی کیا ہے؟ موصول. اس کا صلہ کیا؟ ابو قائم, جس کا باپ کھڑا ہے. اب ابو قائم کا کوئی محلن اعراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو ہے 5واں جملہ جواب قسم. قسم کا جو جواب ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم, لأفعلن کذا, میں ایسے ایسے کروں گا. اب لأفعلن میں ہر ایک لفظ کو دیکھیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ہوگا, کیونکہ افعلو فعل ہے مضارع, اس کا بھی کوئی نہ کوئی اعراب ہوگا. ٹھیک ہے. پھر کذا یہ مفعول ہے, لیکن پورے جملے کو اگر دیکھیں گے تو اس کا کوئی محلن اعراب نہیں ہے. اچھا, اسی طریقے سے 6واں جملہ شرط کا جو ہے کیا ہے جناب جزا. لیکن جزا کون سی؟ جو مجزوم نہ ہو. اگر فعل مضارع ہو وہ تو مجزوم ہے. آپ کہتے ہیں ان ضربت ضربتو, بیٹا ضربتو ضربت کا جواب ہے, ضربتو کا محلن کوئی اعراب نہیں ہے. اور 7واں جملہ اگر کوئی جملہ تابع بنے, ایسے جملے کا جس کا محلن کوئی اعراب نہیں ہے. جب مطبوع کا کوئی اعراب نہیں ہوگا تو تابع کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. بات کلیئر ہو گئی. 7 وہ جملے جن کا محلن کوئی اعراب ہے. سب سے پہلے جملہ جو ہے کیا ہے جناب, وہ جملہ جو کسی مبتدا کی خبر واقع ہو. کیا واقع ہو؟ خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. تو ہم اس جملے کو محلن مرفوع مانیں گے. ٹھیک ہے. جیسے زید قام ابو ہو. ٹھیک ہے. اور جناب جو ہے کیا ہے پھر اسی پہلے میں شامل کریں کوئی ایسا جملہ جو نواسخ کی خبر واقع ہو. فعل ناقص کی خبر واقع ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ محلن منصوب. ٹھیک ہے. حروف مشبہہ کی خبر واقع ہوگا تو محلن کیا ہوگا؟ مرفوع. ٹھیک ہے. افعال قلوب کی خبر واقع ہوگا تو محلن کیا ہوگا؟ منصوب. ٹھیک ہے. البتہ جب جملہ خبر واقع ہو تو اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا یا اسم اشارہ کا ہونا ضروری ہے جو رجوع کرے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. یا اگر مبتدا اور خبر ایک ہی معنی ہو, الفاظ مختلف ہوں لیکن دونوں کی معنی ایک, تو وہاں پر رابط کی ضرورت نہیں ہے. خوب. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب دوسرا جملہ جو ہے وہ ہے جناب جو ہے حالیہ. کیا بیٹا؟ حالیہ. حالیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو حال واقع ہوتا ہے, وہ محلن منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. تیسرا وہ جملہ جو مفعول بہ واقع ہوتا ہے وہ محلن منصوب ہوگا. وہ جملہ جو مضاف الیہ واقع ہوتا ہے وہ محلن مجرور ہوگا. اور وہ جملہ جو شرط مجزوم کا جواب واقع ہو, ٹھیک ہے, یعنی خود بھی مجزوم ہوگا تو وہ محلن کیا ہوگا؟ مجزوم. ٹھیک ہے. اور کسی مفرد کا تابع ہوگا, جملہ ہے جملہ لیکن اس کا متبوع کیا ہے؟ مفرد. اب اگر مفرد مرفوع ہوگا تو جملہ بھی محلن مرفوع, مفرد منصوب ہوگا تو جملہ بھی منصوب ہوگا. اور جناب ایسے جملے کا تابع ہو جس کا کوئی محلن اعراب ہوتا ہے.
ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی وہی اعراب ہوگا جو مطبوع کا اعراب ہوگا. چلیں صرف فہرست آپ کو سنائی آج بھائی میرے. الحدیقۃ الرابعہ، چوتھا حدیقہ، فی الجمل، جمل نہیں پڑھنا بھائی، جمل جملوں کے بارے میں ہے، وما اور ان چیزوں کے بارے میں ہے جو یتبعھا جمل کے پیچھے آتا ہے یا جمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. الجملۃ قول، جملہ ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے تضمن کلمتین، جس میں کتنے کلمے ہوتے ہیں؟ دو، لیکن بے اسناد، دونوں کلموں کا آپس میں کیا ہے؟ رشتہ اسناد کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فہیہ، ہیہ کی ضمیر امجد صاحب پینسل آپ نہیں لے آئے. ٹھیک ہے. ہیہ کی ضمیر جائے گی جملے کی طرف. اعم من الکلام، بھائی جملے کا دائرہ وسیع ہے. ٹھیک ہے. کس سے؟ کلام سے. اندل اکثر، اکثر علماء کے نزدیک، اکثر کہہ کر کیا کہہ دیا؟ یعنی بعض کہتے ہیں جملہ اور کلام ایک ہی چیز ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. فَإِن بُدِعَتْ، بھائی اگر ابتدا کی جائے جملے کی، بدعت بیٹا کون سا فعل ہے مصطفیٰ؟ ماضی کون سا؟ کمپلیٹ جواب دیا. ٹھیک. فَإِن بُدِعَتْ، اگر جملے کی ابتدا کی جائے اسم کے ساتھ، فَإِسْمِيَّةٌ، تو اس جملے کا نام کیا ہوگا امجد؟ اسمیہ. جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے. اچھا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. بیٹا یہ ان تصوموا کی ابتدا فعل کے ساتھ ہے یا اسم کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ. حرف کے ساتھ. فعل کے ساتھ نہیں، اسم کے ساتھ ہے. ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ تو مصدر اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. تو ان تصوموا یہ صومکم کی معنی میں، صومکم خیر لکم، تمہارا روزہ تمہارے لیے بہتر. وَإِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، بیٹا اس جملے کی ابتدا کس کے ساتھ ہے؟ اسم کے ساتھ. کیونکہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا، اس لیے اسم رکھا جائے گا. اذ لا عبرت بالحرف، عبرت بمعنی لا حیثیت. ٹھیک ہے بھائی، حرف کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں یوں کہیں کہ حرف کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر ہم دیکھیں گے حرف کے بعد کیا چیز ہے. او بفعل، بیٹا بے فعل، جب بھی حرف جر کسی چیز پر داخل ہو نا تو جار اور مجرور وہ کہلاتے ہیں. بے جار، فعل کیا ہے؟ مجرور. جار اور مجرور کا ہمیشہ کسی نہ کسی فعل کے ساتھ یا شبہ فعل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. بے فعل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بدعت کے ساتھ. او بدعت بفعل، یا جملے کی ابتدا کی جائے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ. ففعلیۃ، تو اس جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ فعلیہ کہیں گے. جیسے قام زید، یہ کاف تو ایسے ہی ہے جس کو پنجابی میں بول ایویں، پانا سندھی میں جانا ایویں ہی ہے. قام زید. اچھا وہ حل قام زید، بھائی اس کی ابتدا تو حل کے ساتھ ہوئی. کہتے حل کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، گویا کہ کام کے ساتھ ہوگی. وہ حلّا زیدن ضربت، تو نے زید کو کیوں نہیں مارا؟ بھائی یہاں پر ابتدا کس کے ساتھ ہے؟ زید کے ساتھ. نظر زید آ رہا ہے، حقیقت میں حلّا فعل پر داخل ہوتا ہے، اسم پر داخل نہیں ہوتا. تو یہاں ایک فعل تقدیر میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بھی جملہ فعلیہ ہو جائے گا. وَيَا عَبْدَ اللَّهِ، ٹھیک ہے، یہ جملہ بھی فعلیہ ہو جائے گا بھائی صاحب. کیوں؟ اس لیے کہ یا قائم مقام ادعو کا یا اطلبو کا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، بیٹا ان حرف شرط ہے اور حرف شرط اسم پر کبھی بھی داخل نہیں ہوتا. بظاہر اسم ہے احدن، لیکن حقیقت میں احد اور ان کے بیچ میں ایک اسم تقدیر میں ہے. ہاں فعل تقدیر میں. احسنتم. لأن المقدر کالمذکور، اس لیے کہ جس چیز کو آپ نے تقدیر میں رکھا ہے وہ گویا ایسے ہے جیسے کہ وہ ذکر شدہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ یوں کہیں کہ یہاں ایک فعل موجود ہے. ثم، اب یہ نئی بات ہے جو آپ کے کانوں تک ابھی پہنچی ہے. ثم ان وقعت، بیٹا وقعت میں ایک ہی کی ضمیر مستتر وہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ جملے کی طرف. اگر جملہ خبر واقع ہو فسغرا، تو اس جملے کا نام کیا ہوتا ہے؟ سغرا. مثال بھی دے دوں، زید قام،
ابو ہو، بیٹا کام فعل، ابو اس کا فاعل، اور یہ خبر ہے کس کی؟ زید کی، تو یہ جملہ صغرا ہے۔ او کان خبر المبتدأ فیہا، ٹھیک ہے، جملتن فکبرا، بیٹا یا مبتدا کی خبر ہو اس جملے میں تو وہ جملہ کیا ہوگا؟ کبرا ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ اب دیکھیں یہاں پر عبارت کے لحاظ سے تھوڑا سا اس کو گھما پھرا کے پیش کیا، او کان، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں بیٹا خبر کو منصوب پڑھیں، خبر کو کیا پڑھیں؟ منصوب، ٹھیک ہے، یہ خبر کیا ہے؟ خبر ہے کس کی؟ کان کی، کان کا اسم کیا ہے؟ جملہ، یعنی یوں کہیں او کان جملتن خبر المبتدا فیہا، یا وہ جملہ ایک ایسا جملہ ہو کہ جس میں ایک مبتدا کی خبر بھی ہو، یعنی مبتدا بھی ہو خبر بھی ہو، فکبرا، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ کبرا کہیں گے۔ جیسے زید قام ابو ہو، ٹھیک ہے بیٹا، اب یہ ترجمہ کریں، پھر دوسرا ترجمہ کرتا ہوں۔ زید قام ابو ہو، اب زید مبتدا، قام ابو ہو کیا ہے؟ اس کی خبر، فقام ابو ہو جو ہے کیا ہے؟ یہ صغرا، یہ صغرا، والجمیع کبرا، اور ٹوٹل اگر جملے کا نام رکھیں تو کیا ہوگا؟ کمرا، کیونکہ خبر کے ساتھ مبتدا کو بھی آپ نے مد نظر رکھا ہے، نام رکھنے کے وقت صرف آپ نے خبر کا نام نہیں رکھا بلکہ خبر کے ساتھ مبتدا کو بھی ملا کے رکھا ہے۔ وَقَدْ تَكُونُ صُغْرَا وَكُبْرَا، کبھی کبھی ایک ہی جملہ صغرا بھی ہوتا ہے اور وہی جملہ کبرا بھی، تو آپ کہتے ہیں یہ پھر زید قام ابو ہو، زید قام ابو، یہ صغرا کبرا تو ہے، ہم کہیں گے صغرا کبرا نہیں ہے، قام ابو ہو صغرا ہے، ٹوٹل کبرا ہے۔ ابھی جو ہم بات بتا رہے ہیں نا، یعنی وہی ایک جملہ، اس میں نہ کوئی چیز بڑھائیں گے نہ کوئی چیز کم کریں گے، بے اعتبارین، دو لحاظ سے، جیسے زید ابو ہو، غلام ہو، منطلق، بیٹا اب زید کو مد نظر نہ رکھو، زید مبتدا، ٹھیک ہے، ابو ہو پھر مبتدا ثانی، غلام ہو، ٹھیک ہے، پھر مبتدا ثالث، منطلق پھر اس غلام کی خبر، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ابو ہو، غلام ہو، منطلق، یہ پورا جملہ زید کی خبر ہے، اس لحاظ سے اس کا نام کیا ہوگا؟ صغرا، صغرا، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ابو ہو مبتدا بھی ہے، پھر غلام ہو بھی مبتدا ہے، تو اس مبتدا کے لحاظ سے وہی جملہ پھر کیا ہو جائے گا؟ کبرا ہو جائے گا۔ وقد لا تکون صغرا ولا کبرا، کبھی جملہ نہ صغرا ہوتا ہے نہ کبرا، جیسے قام زید، بیٹا اس میں کوئی مبتدا یا خبر ہے؟ جب مبتدا خبر نہیں ہے تو یہ نہ صغرا ہوگا نہ کبرا ہوگا۔ اجمال، اجمال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مختصر سی بات کہنا، کیا؟ تفصیل کے مقابلے میں، تفصیل بعد میں آئے گی، وہ آج اگر آپ کے منہ کی رونق اچھی ہوئی تو آج پڑھوں گا ایک دو، اگر آپ کا منہ جو ہے ایسے ہی بھولا بھالا ہوگا تو نہیں پڑھوں گا۔ اجمال، مختصر، اختصار کے ساتھ بیان کرنا۔ الجمل التی لہا محل، وہ جملے جن کے لیے کوئی محل ہوتی ہے، محل کیا؟ یعنی جن کا چھپے سے کوئی اعراب آپ کہہ سکتے ہیں، سب ان، وہ کتنے بیٹا؟ 7 ہیں۔ الخبریت، جملہ خبریہ، ٹھیک ہے، والحالیت، جملہ حالیہ، والمفعول بہا، وہ جملہ جو کہ مفعول بہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ خبریہ مرفوع ہوتا ہے عمومی طور پر، حالیہ منصوب ہوتا ہے، مفعول بہا بھی منصوب ہوتا ہے، والمضاف الیہا، یہ بیٹا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بہا کی ضمیر کہاں جائے گی، الیہا کی ضمیر کہاں جائے گی، آپ کہیں جملے کی طرف۔ المفعول بہا، وہ جملہ جو مفعول واقع ہوتا ہے، المضاف الیہ، وہ جملہ جس کی طرف کوئی چیز اضافہ کی جائے، تو یہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور۔ والواقع، تو جواباً، وہ جملہ جو جواب واقع ہوتا ہے کس کا؟ لشرط جازم، جازم شرط کا، جازم شرط کا مطلب مجزوم شرط کا، یعنی خود بھی مجزوم ہو، وتابعۃ لمفرد، ٹھیک ہے، اور وہ جملہ جو تابع ہو کسی مفرد کا، تو مفرد کا جو اعراب ہوگا وہی اس جملے کا بھی ہوگا۔ وتابعۃ لجملۃ، اور وہ جملہ جو تابع ہو ایک اور جملے کا، لہا محل، اس مطبوع والے جملے کے لیے کوئی محلی اعراب ہے، ٹھیک ہے جناب۔
نہیں نہیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم نہیں. تو بیٹا یہ جو ہے نا والواقعہ تو جواباً لشرط جازم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جملہ جو جواب واقع ایک ایسی شرط کا جو شرط جزم دینے والی ہے. واللتی لا محل لها، واللتی یعنی وہ جملے جن کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا. سب ان ایزن وہ بھی ساتھ ہیں. ایک المستأنفہ، حقیقت میں مستأنفہ ہونا چاہیے یعنی جس کے ساتھ ابتدا کی جائے، ٹھیک ہے. لیکن دوسرے والے جو ہے کیا اس میں فاعل کے لیے آنے والے معترضہ، اس لیے میں نے بھی مستأنفہ کہہ دیا. والمعترضہ، معترضہ یعنی وہ جملہ جو عارضی طور پر آیا ہو، یعنی اصل اس کے حوالے سے ہماری گفتگو نہیں تھی. وہ تفسیریہ، وہ جملہ جو تفسیری آیا ہو. وہ صلہ، اور وہ جملہ جو صلہ واقع ہو. والمجاب بہل قسم، وہ جملہ جس کے ذریعے جواب دیا جائے قسم کا. بیٹا بہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جملے کی طرف. ذریعے کا میں نے ترجمہ با کے ساتھ کیا. والمجاب بہا، اور وہ جملہ جس کے ذریعے جواب دیا جائے شرط کا. کون سی شرط؟ غیر جازم، غیر جازم کا. ٹھیک ہے. وہ تابعۃ لمن لا محل لها، اور وہ جملہ جو تابع بنے ایک ایسے جملے کا جس کی کوئی محل اعراب نہیں ہے. بھائی صاحب ٹائم دیکھیں کتنا ہوا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد.